بسم اللہ الرحمن الرحیم کہانی.com میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ صاحب ہمارے گاؤں کا خوبصورت لڑکا اور سردار کا بیٹا تھا۔ ایک دن اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلا تو راستے میں ایک لڑکی گل مہک نظر آئی جو اپنی بھیڑیں چرا رہی تھی۔ اس کو وہ بہت اچھی لگی۔ اس دھیان میں اس کے قدم سست ہو گئے اور وہ تاخیر سے اسکول پہنچ سکا۔ پھر اگلے دن بھی یہی ہوا۔ آج گل مہک نے خود ہی کلام کیا، تم روز ادھر سے کیوں جاتے ہو؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ ادھر اسکول ہے اور میں اسکول جاتا ہوں؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے شک ہے میری ایک بھیڑ گم ہو گئی ہے، مہربانی ہوگی ذرا ان کو شمار تو کر دو۔ چالاک لڑکی نے کئی بار بھیڑوں کو شمار کرایا، حالانکہ کوئی جانور بھی کام نہیں ہوا تھا۔ اسی چکر میں آج پھر اسکول سے دیر ہو گئی اور اپنے استاد کے تند و تیز سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ روز کا معمول ہو گیا کہ جب صاحب اسکول جانے کے لیے ادھر سے گزرتا اور مہک جھاڑ کے کانٹے کی طرح اس سے الجھ جاتی اور اسکول سے دیر کر دیتی۔ ایک دن استاد نے اس کے باپ سے شکایت کر دی کہ کیا وجہ ہے جو آپ کا صاحبزادہ روزانہ اسکول دیر سے آتا ہے۔ باپ نے لڑکے کو تاکید کی کہ آئندہ وقت پر اسکول پہنچنے کی کوشش کیا کرو، ورنہ استاد کی چھڑی سے تمہیں کوئی نہیں بچائے گا۔ اب گل مہک اس کو روکتی مگر وہ نہ رکتا، بھاگتا ہی جاتا کہ کہیں اس کے والد پر یہ بات نہ کھل جائے کہ وہ ایک چرواہن کی زلف کا اسیر ہو گیا ہے۔ میٹرک کے امتحان جوں توں دیے، پھر گل مہک کے ساتھ کھلے مرغزاروں اور سرسبز و شاداب وادیوں میں گھومنے لگا۔ ایسی باتیں کہاں چھپتی ہیں۔ ان کی ملاقاتوں کی خبریں چاروں جانب پھیلنے لگیں۔ سردار صاحب کو بھی پتہ چل گیا۔ انہوں نے لڑکی کے باپ کو بلا کر تنبیہ کی کہ اپنی بیٹی کو سنبھالو، یہ گھر میں بند رکھو، اس کی وجہ سے ہماری عزت خاک میں مل گئی ہے۔ سردار سے سب خوف کھاتے تھے۔ مہک کے باپ نے بیٹی کو برا بھلا کہا اور اس کا گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا۔ اگلے دن صاحب اس کا انتظار کر کے لوٹ آیا مگر وہ ملاقات کرنے نہیں آئی۔ بالآخر صاحب کو اس کی سہیلی کا سہارا لینا پڑا۔ مہوش نے بتایا کہ اس کے باپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس نے مہک کے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی ہے۔ سہیلیاں ایسے معاملات میں اکثر بڑی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ مہک نے بھی اس کا سہارا لیا اور چوری چوری اپنے محبوب سے ملنے آ گئی۔ صاحب کو دیکھ کر وہ رونے لگی، بولی کہ اب ہمارا ملنا ناممکن ہے کیونکہ یہاں تو تمہارے باپ کا حکم چلتا ہے، بہتر ہے کہ ہم کسی اور شہر نکل جائیں، ورنہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو ترس جائیں گے۔ جانثار سہیلی نے کہا کہ کل فلاں وقت رات کو میں مہک کو لے آؤں گی، تم بھی آ جانا اور اس کو یہاں سے شہر لے جانا۔ اگلے دن سہیلی نے مہک کی ماں کی منت کی کہ اس کو جانے کی اجازت دے دو، میرے گھر میں سہیلیوں کی دعوت ہے، مگر ماں نے اجازت نہ دی۔ سہیلی چلی گئی لیکن گل مہک کو کسی کروٹ چین نہیں تھا۔ آدھی رات کو وہ اس جگہ اکیلی چلی گئی جہاں صاحب اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں رات کی تاریکی میں نامعلوم سمت روانہ ہو گئے۔ رات بھر سفر کر کے صبح ایک گاؤں پہنچ گئے۔ یہاں صاحب کا دوست رہتا تھا۔ دوست کے باپ نے اپنی جیپ اور کچھ آدمی دیے جو ان کو آگے میدانی علاقے میں چھوڑ آئے۔ یہاں سے دونوں لاہور اپنے دوست کے گھر آئے۔ اس نے ان کو صرف 2 دن رکھا، پھر اپنے ایک اور دوست کے گھر بھیج دیا جو شیخو پورہ میں رہتا تھا۔ ادھر سردار صاحب نے تندہی سے ان دونوں کی تلاش شروع کروا دی، ساتھ ہی بیٹے کی فوٹو بھی اخبار میں شائع کروا دی کہ جو کوئی اس کے بارے میں بتائے گا 50,000 روپے کا انعام پائے گا۔ اخبار وہاں بھی آیا جہاں دونوں چھپے ہوئے تھے۔ صاحب ڈر گیا کہ اب اس کا دوست اس کو حوالے پولیس کر دے گا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کہا کہ بہتر ہے کہ تم لوگ اپنا کوئی اور ٹھکانہ تلاش کر لو۔ اس نے سیالکوٹ جانے کا ارادہ کیا، وہاں اس کا ماموں رہتا تھا، اب وہی اس کو پناہ دے سکتا تھا۔ یوں ہی وہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر نکلا، ایک آدمی نے اسے پہچان لیا کیونکہ اس کے ہاتھ میں اخبار تھا جس میں اس کی تصویر چھپی تھی۔ وہ آدمی اس کا پیچھا کرنے لگا، تاہم صاحب اس کے ہاتھ نہ آیا۔ دوسرے دن وہ پھر مجبور ہو کر ماموں کے گھر جانے کو نکلا۔ ابھی سڑک پر آیا ہی تھا کہ ایک پولیس والے نے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ وہ دکان پر ٹھہر گیا۔ اچانک وہاں پولیس کی گاڑی آ گئی۔ صاحب کی نظر اس پر پڑی تو وہ تیزی سے موٹر سائیکل کو سڑک پر بھگانے لگا۔ پولیس کی گاڑی اس کے پیچھے تھی۔ صاحب نے گھبرا کر موٹر سائیکل اور بھی تیز کر دی اور آگے سے آتے ہوئے ٹرک سے جا ٹکرایا۔ وہ ٹرک میں اڑ کر جا لگا اور بے ہوش ہو گیا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ تعاقب میں آنے والی گاڑی بھی ٹھہر گئی۔ ٹرک بھی آگے جا کر رک گیا۔ اس کو اسپتال لے گئے مگر وہ ختم ہو چکا تھا۔ یوں ایک نوجوان محبت کے اندھے جذبے پر نثار ہو گیا۔ جب کافی دیر تک وہ نہیں لوٹا تو دوست کو تشویش ہوئی۔ ادھر گل مہک بھی گھبرا گئی۔ دوست باہر نکلا اور ادھر ادھر پوچھ گچھ کی تو لوگوں نے بتایا کہ ایک نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کو پولیس لے گئی ہے
اور موٹر سائیکل بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ ڈر گیا اور اب یقیناً لڑکی کو چھپانے کے الزام میں وہ پکڑا جائے گا۔ اس نے مہک کو اس کے گاؤں جانے والی بس میں بٹھا دیا۔ اب گل مہک کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تھا کہ وہ اجنبیوں سے بھری دنیا میں در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرے یا پھر ماں باپ کے پاس لوٹ جائے۔ وہ سمجھدار تھی، سوچا مرنا تو ہے، کیوں نہ اپنے ہی گھر جا کر مروں۔ غیروں کے ہاتھوں کھلونا بننے اور ذلیل ہونے سے تو بہتر ہے باپ بھائی کے ہاتھوں عزت کی موت مر جاؤں۔ بس ابھی تک لاری اڈے پر رکی ہوئی تھی کیونکہ کافی سیٹیں خالی پڑی تھیں۔ گل مہک افسردہ اور اداس بیٹھی تھی۔ رات سے اس نے کچھ نہ کھایا تھا۔ بھوک پیاس سے اس کا بلڈ پریشر لو ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بے حد نکاہت محسوس کرنے لگی۔ اسے لگا جیسے وہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جائے گی۔ تبھی کسی نے ہولے سے پکارا، کیا بات ہے بی بی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ دراصل دو افراد بغور اس کی حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ جلد ہی سمجھ گئے کہ یہ بے آسرا ہے اور کسی پریشانی کے تحت تنہا سفر کر رہی ہے۔ جب ایک مرد نے ہولے سے اس کا کندھا تھپتھپایا تو اس نے دقت کے ساتھ اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں چند بسکٹ اور چائے کی پیالی تھی۔ یہ میں اپنے لیے لایا تھا، اس نے کہا، لیکن جو ہی اپنی سیٹ پر بیٹھنے لگا مجھے محسوس ہوا کہ تم کچھ کمزوری محسوس کر رہی ہو۔ کیا سچ مچ تم بیمار ہو؟ میں بیمار نہیں ہوں۔ مرد نے اصرار کر کے چائے کی پیالی اور بسکٹ کا پیکٹ اس کے ہاتھوں میں تھمایا تو وہ انکار نہ کر سکی اور کپ اس سے لے لیا۔ بے شک انسان کتنا دکھی اور غمگین کیوں نہ ہو، بھوک پیاس کی حقیقت اپنی جگہ ہے۔ ایک نیم گرم پیالی چائے اور چند بسکٹ، اس وقت اسے آب حیات لگے اور اس کے تن مردہ میں جیسے جان آ گئی۔ اب چکر تھم گئے اور مہک کو کھلا کھلا سانس آنے لگا۔ اس نے پوری طرح آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہی شخص جس نے چائے لا کر دی تھی اپنے ساتھی کے ہمراہ تھوڑے سے فاصلے پر اسے اپنی نگرانی کرتا محسوس ہوا۔ اس کی نظریں بار بار کھڑکی کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ خالی کپ اس شخص کو واپس کر دے۔ وہ اپنا پرس کھول کر پیسے بھی نکالنے کا ارادہ کر چکی تھی تاکہ بسکٹ کے پیکٹ اور چائے کی قیمت بھی چکا سکے۔ اجنبی نے بھانپ لیا، لڑکی اس کی منتظر ہے۔ وہ کھڑکی کے قریب آ گیا۔ مہک نے کپ اور 100 کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ رہنے دو، اپنے پرس میں واپس رکھ دو، میں نے پیسے ادا کر دیے ہیں۔ کیا تم اکیلی سفر کر رہی ہو؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں، مہک نے جواب دیا۔ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ وہ یقیناً جان چکا تھا کہ وہ اکیلی ہے۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے دوسرا سوال کر دیا۔ بالآخر بتانا ہی پڑا۔ تم غلط بس میں بیٹھ گئی ہو، یہ بس ادھر نہیں جائے گی۔ تمہیں کس نے اس میں بٹھایا ہے؟ میرے ایک رشتہ دار نے۔ تبھی اجنبی نے اسے غور سے دیکھا۔ گل مہک کے چہرے سے رنگ اور مہک سب اڑے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ اس قدر مرجھایا ہوا اور آنسوں سے دھلا لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی اپنے کسی پیارے کی میت سے اٹھ کر آئی ہو۔ وہ رشتہ دار بس کے روانہ ہونے تک رکا کیوں نہیں؟ اسے جلدی تھی واپس جانے کی۔ اچھا، ٹکٹ تو ہوگا تمہارے پاس، مجھے دکھاؤ۔ مہک نے پرس سے نکال کر ٹکٹ دکھا دیا۔ یہ تو کوئی تمہارا دشمن ہی کر سکتا ہے جس نے تمہیں غلط بس میں بٹھا دیا ہے۔ یہ تو خوشاب تک کا ٹکٹ ہے، نہ کہ نوشیرہ کا اور نہ وادی سون کا۔ وہ گھبرا گئی۔ اسے تو وادی سون کا رستہ بھی پتہ نہ تھا۔ آتے ہوئے صاحب ساتھ تھا۔ زندگی میں پہلی بار گاؤں سے نکلی تھی۔ بھلا اسے ان راستوں، بسوں، لاریوں اور ویگنوں کی کیا خبر تھی؟ ابھی وہ سوچوں میں گم تھی کہ مسافر ایک کے بعد ایک سوار ہونے لگے۔ تبھی وہ اتر گئی کیونکہ اب بس چلنے والی تھی۔ وہ اجنبی اسے عورتوں کے لیے مخصوص انتظار گاہ میں لے گیا اور بولا، یہاں بیٹھ جاؤ، ناشتہ وغیرہ کر لو، ابھی وادی سون کی طرف جانے والی بس کے آنے میں کافی ٹائم ہے۔ مہک نے ناشتے سے انکار کر دیا۔ آنکھوں میں تو صاحب کے ایکسیڈنٹ کا منظر جمع ہوا تھا، دل میں اس کی جدائی کا درد لہریں لے رہا تھا۔ کہاں کا ناشتہ اور کھانا، بس چائے کافی ہو گئی۔ اسے انتظار گاہ میں چھوڑ کر اجنبی اور اس کا ساتھی بظاہر معلومات کی خاطر ٹکٹ کاؤنٹر پر چلے گئے۔ 15 منٹ بعد وہ لوٹے اور مہک کو بتایا کہ خوشاب جانے والی بس تو صبح چلی گئی تھی اور اب وہ بس کل صبح آئے گی۔ یہ سن کر مہک پریشان ہو گئی۔ تم رات کہاں رہو گی؟ جہاں کہتی ہو ہم تمہیں پہنچا دیتے ہیں۔ کل صبح 7 بجے سے قبل ادھر آ جانا، وادی سون والی سواری تمہیں مل جائے گی۔ وہ گنگ بیٹھی تھی۔ لگتا ہے رات رہنے کو تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر مجھ پر بھروسہ کرو تو میرے ساتھ میرے گھر چل سکتی ہو۔ گھر میں میری بیوی بچے ہیں، رات ان کے پاس رہ جانا۔ صبح تمہیں تمہارے علاقے کو جانے والی بس میں سوار کر دیں گے۔ میں یہاں انتظار گاہ میں بیٹھ کر رات گزار لوں گی۔ تمہاری مرضی ہے، مسافر تو آدھی رات تک چلے جائیں گے۔ یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے۔ پولیس بھی رات کو چیکنگ کرتی ہے، مگر وہ ان اجنبیوں کے ساتھ کسی طور جانے پر راضی نہ تھی۔ تبھی اس شخص نے اپنے ساتھی سے کہا، چلو چلتے ہیں،
ہماری بس نکل جائے گی، دیر نہ کرو، یہ لڑکی تو ہمیں لے ڈوبے گی۔ بس واقعی آہستہ آہستہ اڈے سے نکل رہی تھی۔ وہ دونوں تیز قدموں سے چلے۔ تبھی مہک نے خود کو اکیلا اور غیر محفوظ محسوس کیا اور اجنبی کو پکارا۔ اجنبی ٹھہر گیا۔ دونوں نے بس کو جانے دیا اور اس کی طرف لوٹ آئے۔ ہاں بولو، اب تو ہماری بس بھی نکل گئی ہے۔ ناچار وہ اٹھ کر ان کے ساتھ چل دی۔ وہ اسے کچھ آگے لے آئے۔ یہاں ایک کار موجود تھی۔ انہوں نے کار میں بیٹھنے کو کہا۔ اس کے سوا چارہ کیا تھا کہ وہ خود کو قسمت کے حوالے کر دے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ خدا کو زیر لب پکارتی جا رہی تھی۔ جانے اس کی منزل کہاں تھی اور آگے کیا ہونے والا تھا کہ دفعتاً ان لوگوں نے گاڑی کو بریک لگائی اور کچے میں اترنے لگے۔ گل مہک کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اسے سامنے پولیس کی گاڑیاں نظر آئیں۔ انہوں نے سڑک کی ناکہ بندی کی ہوئی تھی۔ آنن فانن پولیس نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ تینوں کو کار سے اتار لیا گیا۔ مہک کی نظر پولیس کے ساتھ آئے سردار پر پڑی۔ وہ سردار کو دیکھ کر ڈر گئی۔ جب سب تھانے آ گئے تو سردار نے تھانے دار سے کہا، یہ ہماری اپنی بچی ہے، اسے حوالات میں رکھنے یا کوئی قانونی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہک سمجھی شاید پولیس اسے بچا لیتی، لیکن سردار ضرور اسے کسی کھائی میں پھینکنے جا رہا ہے۔ وہ اس شخص سے نہ بچ سکے گی۔ وہ رو رہی تھی کیونکہ سردار کو بیٹے کے حادثے کا زخم لگ چکا تھا، لیکن وہ اس درد کو سینے میں دبائے مہک کی تلاش میں نکلا تھا کہ اس کے گاؤں کی بچی کہیں غلط ہاتھوں میں نہ چلی جائے، اس کے گاؤں کی عزت و آبرو، عفت و عصمت کی مہک سے محروم نہ ہو جائے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو جو بھی سزا دیں، مگر ان کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی اور ان کو سزا دے یا وہ کسی بدگماش کے ہتھے چڑھ کر ان کے ظلم کا شکار ہوں۔ سردار نے اپنا بیٹا کھو دینے کے باوجود اپنے گاؤں کی بیٹی کو اغوا ہونے سے بچا لیا تھا۔ اس نے اس کے والدین کے حوالے کر کے کہا کہ میرے بیٹے کی قسمت میں ایسی موت ہی لکھی تھی۔ وہ سڑک پر جاں بحق ہوا، سو ہو گیا۔ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ صد شکر کہ مہک مل گئی ہے اور ہمارے گھر کی عزت خاک ہونے سے بچ گئی۔ ایسے ہوتے ہیں سردار، جو سر اونچا ہی رکھتے ہیں، چاہے فرش پر ہوں یا تختہ دار پر۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سر بڑے سرداروں کے۔ جو حقیقی معنوں میں سردار ہوتے ہیں، ان کے سر یعنی عقل ہی نہیں، دل بھی بڑے ہوتے ہیں۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر کہانی آپ کو بر وقت مل سکے۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔